اسی صورت کے اندر دین کی بنیادی عقائد قرآن کریم کی حقانیت، اس کی توحید و رسالت اور وقوع قیامت کی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ بھاگو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اسی صورت کے اندر دین کی بنیادی عقائد قرآن کریم کی حقانیت، اس کی توحید و رسالت اور وقوع قیامت کی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت اور توحید کی حقانیت اور رسالت کی حقانیت اور وقوع قیامت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ یہاں دعوت الی توحید ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ دعوت الی توحید کی زمن میں ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ بھاگو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ پاک پروردگار عالم دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جانتے ہو تم لوگ کہ تم لوگوں میں سے بہترین امت کون ہے، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایسی ایک جماعت بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اچھے کام کی حکم کرتے ہیں اور برے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وہ شخص فرمایا کہ بھائی جانتے ہو تمہیں کہ کون سی لوگ قول کی اعتبار سے، باتوں کی اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم یہاں پر توحید کی طرف اللہ بلا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بس اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر، تمام معاملات سے کٹ کر تم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف رجوع کر لو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین، سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا کہ حنیف بن جاؤ، واحد ملت بن جاؤ اور مشرک نہ بنو، کفر و شرک اور معصیت کو چھوڑ دو، اور ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بھی کہلوا دیا انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے سے ڈرانے والا ہوں کھول کر، کلم قرا وہ ڈرانے والے ہیں تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے انذار یعنی نذیر بنا کر بھیجے ہیں، تو لہذا میرے کام ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی جنت کی خوشخبری سنا دوں اور جہنم کی ڈر تمہیں سنا دوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے نذیر بنا کر بھیجے ہیں، اللہ نے مجھے بشیر بنا کر بھیجے ہیں۔ اللہ کے نبی تاکیداً فرماتے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو۔ حاجت روا کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز پر قادر کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، خبردار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو، کسی کی نظر نیاز نہ دو، بلکہ نظر کرو تو اللہ کی کہ نظر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی ہمارے نماز، و نسکی ہمارے نظر و نیاز، و محیای ہمارے حیات اور موت، و مماتی للہ رب العالمین سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ بات فرما دی کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ، کسی کو حاجت روا نہ
سمجھو اور کسی کو مشکل کشا بھی نہ سمجھو، اور کسی کی نظر نیاز بھی نہ دو۔ نظر نیاز دو تو اللہ کی دو۔ نظر نیاز کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ قربانی دو تو اللہ کے نام سے قربانی دو۔ کوئی بھی کام کرو تم اللہ کے نام سے کرو، کیونکہ اللہ ہی ہے وحدہ لا شریک لہ، اس کی سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کی سوا نہ کوئی خالق اور نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی قادر ہے، نہ کوئی قادر ہے، نہ کوئی علیم کل ہے، اور وہی اللہ کی ذات متصرف اور مدبر ہے، وہی قدرت تامہ ہے۔ میرے دوستوں، اللہ رازق ہے تو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے میرے دوستو، اللہ وہ غفار ہے، اللہ قہار ہے تو اللہ وہ جبار ہے، اللہ خبیر ہے تو اللہ بصیر ہے۔ میرے دوستو، اللہ غفار ہے تو وہ ستار بھی ہے، میرے دوستو اللہ رحمان ہے تو وہ رحیم ہے، میرے دوستو وہ اللہ معین ہے تو اللہ ناصر بھی ہے۔ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، تو سب کچھ اللہ کی ذات ہے اور وہی ہے مستحق عبادت، اسی کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ نے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اب ہمیں سیدھے راہ دکھا دو۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرما دیا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی تو سیدھا راستہ ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ہی عبادت کرنا یہ سیدھے راہ ہے، اور کوئی سیدھے راہ نہیں ہے۔